شادی کے کچھ عرصہ بعد ہم دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے، مگر چند ماہ بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا مجھے ذہن و گمان تک نہ تھا۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پسند کی شادی کی جائے۔ ہم بھی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی۔ میرا نام کنزہ فاطمہ ہے۔ بچپن میں ہی میرا رشتہ کر دیا گیا تھا، مگر میں اس رشتے سے بالکل ناخوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ میری جائیداد کے پیچھے ہیں۔ میری ابا جان شہر کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ بچپن سے لے کے آج تک انہوں نے ہماری ایک خواہش کو پورا کیا۔ ہر وہ چیز جس کی ہمیں طلب ہوتی تھی پلک جھپکتے ہی ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی تھی۔ میری ایک بہن جس کا نام سائرہ تھا بے حد معصوم شخصیت کی مالک تھی، جبکہ میں کسی کی بات برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میری بہن سکول میں ٹیچر تھی۔ اکثر بچے بھی ہمارے گھر پڑھنے آیا کرتے تھے۔ میری دادی اماں مجھ سے بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ بچپن میں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ جب تک میں ان کی کوئی کہانی نہ سن لیتی مجھے نیند ہی نہ آتی۔ وہ اکثر ایسی کہانیاں سناتی تھی جس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا تھا۔ کوئی بھی اگر مجھے کچھ کہتا تو میری دادی امی اسے خوب مارتی۔ دادی اماں کو ان بچوں سے سخت نفرت تھی جو ہر وقت شور مچاتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی بچپن میں دادی اماں سے اسی بات پر مار پڑتی تھی۔ میری دادی اماں پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ کوئی بھی میری دادی اماں کو ایک بار مل لیتا تو اسے دوبارہ ملنے کی طلب رہتی تھی۔ میری ابا جان اور میری دادی اماں نے مل کر میری بہن کا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ میری بہن اس قدر پڑھی لکھی، خوبصورت اور جوان تھی، جبکہ جس لڑکے کے ساتھ میری بہن رشتہ ہوا تھا وہ بالکل ان پڑھ انسان تھا، طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میری بہن اس رشتے سے بالکل خلاف تھی۔ انہوں نے کئی بار ذکر کیا تھا کہ وہ اس سے شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ کافی بحث کے بعد وہ پھر شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ وہ بھی سب ہماری جائیداد کے پیچھے تھے۔ میرے چچا اور پھوپھو کا اسی بات پر جھگڑا ہو چکا تھا کہ ہر اس کا رشتہ ہم گھر کر لیں گے۔ دادی اماں جائیداد کے مسئلے کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ آخر انہوں نے ساری جائیداد ہم میں تقسیم کر دی تھی۔ میری دادی اماں ہمیں اکثر اوقات کہا کرتی تھی کہ تم لوگ اپنے چچا سے دور رہنا، اور ادھر پھوپھو کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میرے ابا شروع سے ہی چپ رہنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی میرے چچا کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ چند سال بعد میری بہن کی شادی ہو گئی تھی، مگر وہ اس شادی پر بالکل بھی رضامند نہ تھی۔ پھوپھو تو طرح طرح کی باتیں بنانے لگی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہم دونوں بہنوں کی سخت خلاف تھی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ ہم کو پڑھائی چھڑوانے کی، مگر میری ابا نے ان کی ایک نہ مانی تھی۔ میری پھوپھو ابا سے کہنے لگی، دیکھو اس لیے میں کہتی تھی کہ تم اس کو مت پڑھاؤ، انہوں نے پڑھ لکھ کر بھی تو گھر کے کام ہی تو کرنے ہیں۔ جس پر میری بہن بول اٹھتی تھی، نہیں ہم گھر نہیں بیٹھیں گے۔ جس پر میری پھوپھو اور میری چچی بولی، کیا تمہیں کوئی اور لڑکا پسند ہے؟ یہ سن کر میں تو اور پریشان ہو گئی سی، صرف اس لیے کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میری بہن نے رشتے کی حامی بھر لی، مگر میں اب بھی بے حد پریشان تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ کئی بار میں نے خود ابا سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ مت کریں، مگر وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے چپ کروا دیتے کہ دیکھو تم چھوٹی ہو، بڑے کے معاملات میں مت بولا کرو۔ میری بہن سارا دن روتے رہتی، دعائیں کرتی کہ اس لڑکے کے ساتھ میری شادی نہ ہو۔ وہ لڑکا بے حد بری عادات کا مالک تھا۔ ایک شادی پر اس نے میرے ساتھ بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسی وقت اس کا جواب دیا۔ اسی وجہ سے پھوپھو ہم سے کئی عرصہ ناراض رہی تھی۔ ادھر میری جس سے بات پکی ہوئی تھی وہ مجھ پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے لگا تھا۔ ادھر مت جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ ساری باتوں سے میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو میں اپنے ابا کے گھر ہوں، تو یہ اس طرح مجھ پر حکم چلا رہا ہے کہ جیسے میں اس کے ملکیت ہو، پھر میں اس کے غلام۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنے ابا سے کہی تھی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میری بہن کا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ میری آنٹی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ پڑھا لکھا ہوا تھا، مگر بے حد عیاش پسند آدمی تھا۔ اکثر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی کہ آج وہ اس کے لڑکے کے ساتھ پکڑا گیا۔ طرح طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملتی تھی۔ ہماری اماں ابا نے ہمیں بے حد لاڈ پیار دیا تھا۔
مگر یہ شاید لڑکی کو اپنے پاؤں کا جوتا سمجھتے تھے، جسے کوئی جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے یہ خود کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں، اور اکثر اوقات انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھو مجھ پر کس قدر لڑکیاں فدا ہیں۔ میں بھی پیار، محبت جیسے رشتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آج کے دور میں محبت صرف جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کیا پتہ جو یہ کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کو اسی دنیا میں رہ کر تو نہیں ملے گا۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ میں بھی انہی گناہوں میں دھنستے چلی جا رہی تھی، مگر اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر تک نہ تھی۔ کس طرح ایک لڑکی اپنے محبت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ماں باپ کی عزت کو پامال کرتے چلی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس لڑکے پر اس قدر یقین کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اب اس کا محافظ ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ البتہ آج کے دور میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، صرف لڑکی کو یوز کیا جاتا ہے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ ادھر میری بہن کی شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی۔ چند دن بعد میری بہن کی دھوم دھام طریقے سے شادی ہو گئی تھی، مگر چند دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ لڑکا میری بہن پر تشدد کرنے لگا تھا اور ہم سب پر دباؤ ڈالنے لگا تھا کہ ہم ساری جائیداد اس لڑکے کے نام کر دیں گے۔ مگر میرے ابا کو کافی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیکھو جو اس کے حصے میں جائیداد آئے گی وہ اس کو مل جائے گی، مگر وہ تو کسی بات پر ماننے پر تیار نہ تھا۔ آخر وہ ایک دن اچانک کیوں رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے جتنی جائیداد اس کے نام ہے وہ میرے نام کر دو۔ ابا نے اسے صاف صاف کہا تھا کہ جائیداد حاصل کرنے کے بعد تم میری بیٹی پر کوئی تشدد نہیں کرو گے، جس پر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ابا جلد ہی جلد جائیداد کے کاغذات لیے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ وہ لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ چند دن بعد اس نے پھپھو سے میری بہن پر تشدد کیا تھا، مگر میری بہن چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس کی شوہر کی جان سے جان لے لوں۔ میری بہن کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس لالچی انسان نے چند دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ کسی نے میری بہن کو بچایا نہیں تھا۔ ابا اسی غم سے بیمار ہو گئے تھے، کافی دن ہسپتال رہے تھے، مگر بعد ان کی طبیعت بھی نہ سنبھل پا رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دوں، کہ تمہارا فرض بھی ادا کر دوں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری بہن کا شوہر تمہیں اور تمہاری ماں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ میں نے ابا کو دلاسا دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کالج میں جس لڑکے کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی وہ غیر مسلم لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے محبت کے بے پناہ دعوے کیے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اسے شادی کر دوں تو وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا۔ مگر میرا اب کسی بھی لڑکے پر یقین نہ تھا۔ کیسے میری بہن کے شوہر نے ساری جائیداد حاصل کر لینے کے بعد بھی میری بہن اور اس کے 6 سالہ معصوم بچے کو دردناک طریقے سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لیے میں اس لڑکے کی باتوں پہ کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی کچھ یوں ہوئی تھی کہ میری دوستی ایسے لڑکے کے ساتھ نہیں تھی جو ہر دن نئے نئے لڑکے کے ساتھ جاتی اور کئی کئی گھنٹوں اس کے ساتھ رہتی۔ اس کے پاس آئے دن طرح طرح کے موبائل فون ہوتے۔ یہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس قدر مہنگے مہنگے فون اور اس کے لباس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے اس کی ساری سچائی بتائی تھی اور اس سے دور رہنے کا کہا تھا، جس سے میں نے اس کی کافی قریب ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس لڑکے کو معلوم ہو کہ ہم کافی امیر ہیں، شاید اس لیے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دولت کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے؟ خیر میں اب خاموش تھی۔ اس نے بہت بار مجھ سے رشتے کی بات کی تھی، مگر میں نے ہر بار اسے انکار کر دی تھی۔ میرے ابا نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہم نے آگے اپنی مرضی کر کے تمہاری بہن کی زبردستی شادی کروا دی اس لڑکے سے جو صرف اس کی جائیداد چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا دوبارہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پسند کا قابل اعتماد لڑکا ڈھونڈو کہ تمہاری جائیداد سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرے۔ میں یہ سب سن کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو اس لڑکے کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ پہلے تو ہمت نہ پڑی۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر ڈالا۔ وہ لڑکا بھی اب بے حد خوش تھا۔ اس لڑکے کا نام ڈیوڈ تھا۔ دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور لمبا دراز کا، نشیلی آنکھیں، اس کی خوبصورت میں
4 چاند لگا دیتی۔ جب میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میرا یہ جواب سن کر اب آپ مسکرائے اور مجھے گلے لگا لیا تھا۔ ابا نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد ڈیوڈ نے ابا جان کی ملاقات کر ڈالی۔ جب ابا کو معلوم ہوا کہ یہ تو غیر مسلم ہے تو رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اس لڑکے نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام قبول ضرور ہی کرے گا، مجھے اپنائے گا، جس پر ابا نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چند دن بعد ہماری دھوم دھام سے شادی کر دی گئی تھی۔ ڈیوڈ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا گیا تھا۔ ماشاء اللہ مجھے یہ نام بالکل پسند تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے طرح طرح سے پریشان کرتا رہتا، مگر پھر بھی بعد میں پیار سے منع بھی کر لیتی۔ جس صفت تھا جب تک یہ جائیداد اس کے نام نہ ہو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو میں اس کا ذکر اپنے ابا سے نہ کروں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے صاف صاف کہہ ڈالا تھا کہ میں نے تو اسلام قبول ہی کیا نہیں۔ جیسے سن کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ ہماری ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام درود فاطمہ رکھا تھا۔ میں اب اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ اکثر اوقات بچوں کے سامنے مجھے خوب مارتا پھرتا، مگر میں ایسے اف تک نہ کرتی۔ میری سبب کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں واپس گھر تو جانا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی، یہ شادی بھی تو آخر میری مرضی سے ہوئی تھی۔ مجھے اس نے دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میں نے شکایت کرنے کے لیے فون اٹھایا تو اس نے فون اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر پھر مسکرانے لگی تھی اور جا کر جائے نماز بچھا لی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب تیری شکایت اپنے رب سے کروں گی، جو انسان کے زیادہ بہت قریب ہے۔ بے شک وہ تم سے میرا بدلہ لے گا۔ یہ کہہ کر میں جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ لمبا سجدہ کیا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے جا رہا تھا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے فوراً آ کر میرے ہاتھوں کو جھڑک دیا تھا اور کہنے لگا کہ کیا وہ سجدہ کم ہے؟ قسم تم نے میری شکایت کی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ معافی مانگنے لگا تھا اور کہنے لگا کہ میں آج اپنے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ آج سے تمہیں کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور جسم بھی کپ کپا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے انہیں اپنے قریب لایا اور کہنے لگی بس بھی یہی چاہتی تھی۔ آج اس واقعے کو تقریباً 10 سال بیت چکے ہیں۔ میرے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ ہم اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔